بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ البقرہ چل رہی تھی اور اس کی کتنی آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں؟ 29۔ کتنی آیتیں؟ 29۔ یہ بھی یاد رکھا کریں، 3 رکوع ہو گئے نا، 29 آیتیں یعنی 3 رکوع ہو چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ رکوع نمبر 4 اور آیت نمبر 30 سے ہم سبق کو شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ پچھلے رکوع میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وہ مختلف نعمتیں بیان ہوئی جو اللہ پاک قیامت کے دن جنت میں اہل ایمان پر فرمائیں گے۔ کہاں پر؟ جنت میں۔ اور کن پر ہوگی یہ نعمتیں؟ اہل ایمان پر ہوگی، صحیح؟ ان نعمتوں کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا۔ یہ جو نعمتیں ہیں یہ کہلاتی ہیں نعمت سوری، نعمت صاد کے ساتھ، نعمت سوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کی صورت ہمیں نظر آ رہی ہو۔ سمجھ میں آ گئی؟ جیسے مثال کے طور پہ ابھی کوئی ساتھی آئے اور مٹھائی کا اتنا بڑا ڈبہ ساتھ ہو اور آپ حضرات سے کہیں کہ بھئی شاباش ایک ایک اٹھا لیجئے، ایک ایک گلاب جامن اٹھا لیجئے، تو نظر آ رہا ہوگا نا؟ وہ نعمت ہے کہ جو نظر آ رہی ہے، ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں، منہ تک لے جا کے اس کو کھا سکتے ہیں۔ تو وہ نعمتیں جن کا وجود نظر بھی آئے، محسوس بھی ہو، انسان ہاتھ بھی لگا سکے، کھا بھی سکے، پی بھی سکے، وہ نعمتیں کیا کہلاتی ہیں؟ نعمت سوری، نعمت سوری۔ دوسری قسم کی نعمتیں وہ ہوتی ہیں جن کو کہتے ہیں نعمت معنوی، نعمت معنوی۔ نعمت معنوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ظاہراً تو نظر نہ آئے، لیکن اگر بندہ اس پر ایمان لے آئے یا اس کو قبول کر لے یا اس پر عمل کر لے تو آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اس کا ٹھکانہ بن سکتی۔ بات سمجھ گئے دوست؟ سمجھ گئے؟ اب جیسے ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا نہیں ہے نا،
لیکن اللہ پر ایمان ہے یا نہیں؟ الحمدللہ ایمان ہے. ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کو دیکھا نہیں، لیکن آپ کی ذات پر ایمان ہے. جنت کو، جہنم کو، پل صراط کو، آخرت کی زندگی کو، اللہ کے عرش کو، یہ کوئی چیز نہیں دیکھی، لیکن ان ساری چیزوں پر ایمان ہے. تو وہ چیزیں جو آنکھوں سے نظر تو نہیں آئی، دیکھ نہیں پائے ہم لوگ، لیکن ہے نعمتیں. اور نعمتیں اس لیے ہے کہ اگر ہم ان کو مان لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اللہ راضی ہوں گے، اور جب اللہ راضی ہوں گے تو جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگا. سمجھ میں آ گئے؟ سمجھ گئے دوستو؟ تو ابھی تک جو نعمتیں بیان ہوئی وہ تھی نعمت سوری. اب آگے جو بیان شروع ہو رہا ہے وہ ہے نعمت معنوی. اتنی جلدی بھول گئے؟ ابھی تک جو نعمتیں تھی وہ کون سی تھی؟ نعمت سوری. اب جو نعمتیں بیان ہونا شروع ہو رہی ہے وہ ہے نعمت معنوی. سمجھ گئے؟ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں، میں لکھواتا بھی ہوں آپ کو. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 4 جو آج ہم شروع کر رہے ہیں، یہاں سے اللہ پاک آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق اور تخلیف، ایک لفظ میں پڑھ رہا ہوں دوستو، تخلیق، آخر میں کیا ہے؟ قاف. تخلیق کے معنی ہوتے ہیں کسی کو پیدا کرنا، بنانا. اور دوسرا لفظ ہے تخلیف، فا ہے آخر میں. تخلیف کے معنی آتے ہیں کسی کو اپنا جانشین یا اپنا نائب طے کرنا. بات سمجھ گئے؟ جیسے ہم کہتے ہیں بھئی آج امام صاحب نماز میں نہیں تھے، نائب امام نے نماز پڑھا دی. سمجھ گئے؟ آفس کے باس چلے جاتے ہیں تو جو ان کے نائب ہوتے ہیں، جانشین ہوتے ہیں، قائم مقام ہوتے ہیں، وہ ان کی جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو اب یہاں سے اللہ پاک حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کا بھی ذکر فرمائیں گے، بنانے کا، اور آدم علیہ السلام کی تخلیف کا ذکر بھی فرمائیں گے کہ انہیں اللہ پاک نے اس زمین میں اپنا جانشین مقرر فرمایا. کن کو؟ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام. تو دوسری بات، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق اور تخلیف کا قصہ رکوع نمبر 4 میں بیان ہوا. یہ بات بھی سمجھ گئے دوستو؟ سمجھ میں آ گئی؟ باقی جو کچھ باتیں ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ حضرات سے اس کے ساتھ ساتھ آگے عرض کرتا ہوں. آپ یہ 2 باتیں لکھ لیں، پھر ترجمہ کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. جی، یہ 2 باتیں لکھ رہے ہیں؟ لکھیں. فائدہ نمبر 1، پچھلی آیات میں نعمت سوری کا بیان تھا، صاد کے ساتھ، سوری. پچھلی آیات میں نعمت سوری کا بیان تھا. اب رکوع نمبر 4 سے نعمت معنوی کا بیان شروع ہو رہا ہے. رکوع نمبر 4 سے نعمت معنوی کا بیان شروع ہو رہا ہے. سمجھ گئے دوستو؟ فائدہ نمبر 2، اس رکوع میں اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی
تخلیق اور تخلیف کا ذکر فرمایا ہے. دونوں الفاظ سمجھ گئے نا جی؟ تخلیق کے معنی ہے بنانا، تخلیف کے معنی ہے نائب مقرر کرنا. یہ دونوں باتیں ہو گئی دوستو. اب دیکھیں دوستو ترجمے کو، پھر میں آپ کو کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. دیکھیں ترجمہ آیت نمبر 30 سے دیکھیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے. جب کہا تمہارے رب نے کن سے؟ فرشتوں سے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں نائب. بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں نائب. قالوا، فرشتوں نے کہا. کس نے کہا؟ فرشتوں نے کہا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ بنا رہے ہیں اس زمین میں کیا آپ بنا رہے ہیں اس زمین میں ایسی مخلوق جو یہاں فساد پھیلائے گی، اور خون بہائے گی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم آپ کے حمد کی تسبیح پڑھتے ہیں. جبکہ ہم سے مراد یعنی فرشتے، جبکہ ہم آپ کے حمد کی تسبیح پڑھتے ہیں. حمد کی تسبیح پڑھتے ہیں. حمد کی تسبیح پڑھتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اچھا پیچھے جو لکھا نا تسبیح پڑھتے ہیں تو بریکٹ میں لکھے زبان سے. کس سے؟ اس لیے کہ تسبیح زبان سے ہوتی ہے. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. ہم آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بریکٹ میں لکھے دل سے. قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء كلها،
اچھا، اب دیکھیں دوستو، تھوڑی سی بات سمجھ لیں. جب بھی کسی کو کوئی منصب، کوئی مرتبہ دینا ہو اہم، تو اس کا ایک چھوٹا سا امتحان ہوتا ہے. یعنی یہ معلوم کرنا اور یہ جانچنا کہ آیا یہ بندہ اس ذمہ داری کا اہل ہے بھی یا نہیں، اس سیٹ پر بیٹھنے کے لائق ہے نہیں ہے. اس کے لیے ایک پروسیس، ایک مرحلہ ہوتا ہے، ایک امتحان ہوتا ہے. اب آدم علیہ السلام کو تو بہت بڑی ذمہ داری دی جا رہی تھی پوری زمین کی، ہے نا؟ ایک بات. دوسری بات یہ تھی کہ فرشتوں نے ایک سوال کر دیا تھا. کون سا سوال؟ کہ ہم ہیں نا، ہم تو آپ کیوں ان کو بنانا چاہ رہے ہیں، بنی آدم کو، انسان کو، جبکہ ہم نے کوئی کوتاہی تو نہیں کی آپ کی تسبیح میں، آپ کے ذکر میں، آپ کی بڑائی میں، اور جبکہ جو مخلوق آپ بنانا چاہتے ہیں تو ان کی تو سرشت میں فساد ہے، فتنہ ہے، خون بہانا ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ بات سمجھ گئے؟ تو دو باتیں جمع ہو گئی ادھر. کتنی باتیں؟ دو باتیں. ایک بات تو یہ تھی کہ منصب ملنے سے پہلے آزمایا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے. دوسرا، اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو منصب دینے سے پہلے اس اعتراض کو صاف کر دیا جائے. بات سمجھ گئے؟ تو اب اللہ پاک نے اس منصب کو دینے سے پہلے امتحان کیا لیا اور اعتراض کو کیسے دور فرمایا. بات سمجھ گئے؟ تو اس کے لیے اللہ پاک نے کچھ چیزیں آدم علیہ السلام کو سکھائی. کن کو سکھائی؟ آدم علیہ السلام. اور کچھ چیزوں سے مراد یہ کہ کچھ چیزوں کے نام بتائے. جیسے کہا کہ یہ بوتل ہے، یہ کتاب ہے، یہ ڈیسک ہے، یہ گھڑی ہے، یہ دیوار ہے، یہ لائٹ ہے، پنکھا ہے، یہ جھنڈا ہے. سمجھ گئے؟ نام بتا دیے کہ بھئی یہ ان چیزوں کے نام ہیں، یہ آپ یاد کر لیں. اب آدم علیہ السلام بھی اس مجلس میں ہیں. غور سے ادھر دیکھیں، آدم علیہ السلام بھی اس مجلس میں تھے اور فرشتے بھی تھے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام اب آپس میں سمجھ رہے ہیں وہ، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ ہمارے اندر اس سٹاک مارکیٹ کی سمجھنے کی صلاحیت نہیں. سمجھ میں آ گئی بات دوست؟ اور اس کو آپ ہر چیز کے اندر لے جائیں. آپ یہاں کی باہر مارکیٹ میں چلے جائیں، پارٹس کی مارکیٹ ہے، یہاں دکاندار ہے اور تاجر ہے، وہ آپس میں ایک زبان بول رہے ہوں گے اور ہم کھڑے ہوئے ہوں گے، لیکن ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہو گیا. سمجھ میں آ گئی؟ تو ایسا نہیں ہے کہ فرشتے موجود ہی نہیں تھے، فرشتے بھی تھے، آدم علیہ السلام بھی تھے. اللہ نے ان سب کے سامنے وہ نام بتائے کہ فلاں چیز کا یہ نام، فلاں چیز کا یہ نام. لیکن آدم علیہ السلام میں صلاحیت تھی تو وہ چیزیں سمجھ بھی گئے، یاد بھی کر لی. فرشتوں کو چونکہ ضرورت نہیں ہے دنیا میں، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ کسی اور چیز کی، وہ تو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے، وہ سمجھیں گے. سمجھ گئے؟ تو جب کورس پورا ہو گیا، جیسے 3 مہینے بعد آپ لوگوں نے امتحان دیا، اب جب وقت پورا ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا چلیں امتحان میں بیٹھ جائیں. سب بیٹھ گئے. آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ہاں بھئی اس چیز کا نام کیا بتایا تھا؟ انہوں نے کہا یہ بتایا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے. 100 میں سے 100 نمبر مل گئے آدم علیہ السلام.
فرشتوں کی باری آئی، اللہ پاک نے فرمایا یہ کیا ہے؟ چونکہ انہوں نے وہ چیز سمجھی نہیں تھی صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے، تو وہ جواب نہیں دے سکے. سمجھ گئے؟ تو کون پوزیشن لے کے کامیاب ہو گئے؟ آدم علیہ السلام. تو دونوں باتیں صاف ہو گئی. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. اس آدم میں وہ صلاحیت ہے جو تم لوگوں میں نہیں ہے، لہذا زمین کے نظام کو چلانے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے وہ بھی ان کے پاس ہے. سمجھ گئے؟ اور جس علم کی برکت سے ایک انسان فتنے، فساد، خون بہانے سے اور انتشار سے بچے گا وہ بھی ان کے پاس ہے. لہذا یہ اس لائق اور قابل ہے کہ ان کو زمین میں اپنا نائب طے کیا جائے بجائے آپ لوگوں کے. سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ گئے دوستو؟ کچھ بات پلے پڑ رہی ہے؟ اب دیکھیں، اب ترجمہ دیکھیں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھائے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام. تمام چیزوں کے نام. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر وہی چیزیں اللہ نے فرشتوں پر بھی پیش کر دی. پھر وہی چیزیں اللہ نے فرشتوں پر بھی پیش کر دی. فقال انبئونی، پھر اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان پوچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان پوچھا، انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اگر تم سچے ہو، یعنی اپنی اس بات میں کہ بھئی ہمارے ہوتے ہوئے تو ان کی ضرورت نہیں بنتی. قالو، فرشتوں نے کہا، سبحانک، پاک ہے آپ کی ذات. فرشتوں نے کہا سبحانک، پاک ہے آپ کی ذات. اللہ پاک سے عرض کیا، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کچھ علم نہیں، ہمارے پاس کچھ علم نہیں، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا. سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی جاننے والے، حکمت والے. بے شک آپ ہی جاننے والے، علم والے، حکمت والے. قال یا آدم، اب اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اب اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، انبئہم باسمائہم،
آپ ان چیزوں کے نام بتائیں. فرشتے تو نہیں بتا سکے تھے, اب آپ ان چیزوں کے نام بتائیں. فلما انبأهم باسمائهم, جب انہوں نے وہ سارے نام بتا دیے, جب انہوں نے وہ سارے نام بتا دیے, قال, تو اللہ نے فرمایا, الم اقل لکم, کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا, کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا, انی اعلم غیب السماوات والارض, کہ بے شک میں ہی جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب کو. بے شک میں ہی جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب کو. وَأَعْلَمُ, اور میں جانتا ہوں, مَا تُبْدُونَ, جو تم ظاہر کرتے ہو, جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو, جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ اچھا, اب دو باتیں دوستو سمجھ لیں. کتنی باتیں؟ دو باتیں, بہت غور سے. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے زمین پر نائب پیدا فرمانا تھا, اس کے لیے کس کو چنا؟ آدم علیہ السلام کو, یعنی انسان کو چنا گیا. سوال یہ ہے کہ 3 قسم کی مخلوق تھی. کتنی قسم کی؟